بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَاتِهِ۔ سورہ اسرا آیت 84۔ کہہ دو کہ ہر کوئی اپنی روش کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی اپنی نیت کے مطابق۔ المحاسن صفحہ 262، بحار الانوار جلد 67 صفحہ 209، حدیث 30۔ نعیم اور علم الیقین سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن نجی الیمانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت شریفہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر آیت 8، پھر تم سے اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کے متعلق سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسی نعمت مراد ہے کہ جو خداوند نے محمد و آل محمد کے وسیلے سے تم لوگوں کو دی ہے۔ لو تعلمون علم الیقین، سورہ تکاثر آیت 5۔ اگر تمہیں یعنی علم ہو جاتا، زیادہ خواہی تمہیں خدا سے غافل نہ کرتی کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد اس عالم کی وضعیت کو دیکھنے کا وقت ہے کہ جب میں نے کلا سوف تعلمون، سورہ تکاثر آیت 3، ایسا نہیں ہے جیسے تم خیال کرتے ہو، ہاں بہت جلد جان لو گے کہ معنی اور تکرار کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ایک بار رجت میں ہے اور دوسری دفعہ روز قیامت ہے۔ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 107، حدیث 135۔ کیا تناسخ صحیح ہے؟ حماد ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام سے تناسخ کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، پس کس نے پہلے کو فسخ کیا ہے؟ رجال کشی صفحہ 188، بحار الانوار جلد 25 صفحہ 324، حدیث 93۔ کیا تناسخ ارواح درست ہے؟ زندیق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، مجھے یہ بتائے کہ جو لوگ تناسخ ارواح کے قائل ہیں ان کے پاس اس پر کیا دلیل ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ تناسخ ارواح کے قائل ہیں انہوں نے دین کو پس پوچھ ڈال دیا ہے، اپنی گمراہی کو سامنے رکھا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات میں وارد کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آسمان خالی ہے اور جو چیز کہی جاتی ہے وہ اس میں نہیں ہے، اس جہاں کا مدبر مخلوقین کی شکل میں ہے۔ اس دلیل کی بنا پر روایت نقل ہوئی ہے کہ خداوند نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پر پیدا کیا ہے، نہ کوئی بہشت ہے، نہ کوئی دوزخ اور حشر ہے اور نہ کوئی نشر۔ ان کے نزدیک قیامت روح کا اپنے بدن سے نکل کر دوسرے بدن میں جانا ہے۔ اگر وہ پہلے بدن میں نیکوکار اور خوب ہوگی تو اچھے بدن میں پلٹائی جائے گی اور دنیا میں بلند تر درجے پر ہوگی، اور اگر بری اور بے معرفت ہوگی تو مفارقت کے بعد وہ مسخ شدہ اور بدصورت حشرات اور ایسے جانوروں کے بدن میں داخل ہوتی ہے جو تھکے ہوئے ہیں اور جن سے کام لیا جاتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ شناخت سے قبل ان پر نہ کوئی نماز واجب ہے اور نہ روزہ اور نہ کوئی دوسری عبادات۔ ان کا دعویٰ ہے کہ دنیا کی تمام شہوتیں ان کے لیے مباح ہیں، یعنی وہ تمام عورتوں سے نزدیک اور ہم بستری کر سکتے ہیں، خواہ بہن ہو یا بیٹی، خواہ خالہ ہو یا شادی شدہ عورتیں، اور اسی مردار کا گوشت کھانا، شراب اور خون پینا بھی جائز ہے۔ لہٰذا تمام فرقے ان کے عقائد اور باتوں کو رد کرتے ہیں اور تمام ملتیں ان پر لعنت بھیجتی ہیں۔ جب ان سے دلیل مانگی گئی تو وہ راہ مستقیم حق سے خارج ہو گئے، اور توریت نے ان کی بات کو رد کر دیا اور قرآن نے ان پر لعنت بھیجی۔ اس کے علاوہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا خدا ایک قالب سے
دوسرے قالب میں جا بجا ہوتا رہتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ازلی ارواح وہی ہیں جو آدم علیہ السلام میں ہیں، اور اس طرح آج تک وہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خالق مخلوق کی شکل میں ہے تو یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ان دو میں سے ایک دوسرے کا خالق ہے؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جو کوئی اپنے دین کی بلند ترین درجے پر ہو اور امتحان اور آزمائش کے مرحلے سے پاس ہو چکا ہو وہ فرشتہ ہے۔ آپ ایک لحاظ سے خیال کرتے ہیں کہ وہ نصارہ ہیں اور ایک جہت سے خیال کرتے ہیں کہ وہ دہری و طبعی ہیں۔ یہ کہتے ہیں چیزیں اپنی حقیقی شکل و صورت میں نہیں ہیں اور ان پر واجب ہے کہ وہ گوشت نہ کھائیں، کیونکہ تمام حیوان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں جو اپنی حقیقی شکلوں پر نہیں ہیں۔ جائز نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا گوشت کھائیں۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 176 179۔ کیا قبر کی زیارت مردے کے لیے مفید ہے؟ داؤد رکی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا رشتہ داروں یا غیر رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت مردے کے لیے مفید ہے یا نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ بالکل ایک شخص کو ہدیہ دینے کی مانند ہے۔ جس طرح وہ اسے خوش کرتا ہے اسی طرح مردہ بھی خوشحال ہوتا ہے۔ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 64 حدیث 8 کے ضمن میں فرمان خدا قضا اجلم و اجلم مسمم عندہ کی تفسیر کیا ہے؟ عمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان قضا اجلم و اجلم مسمم عندہ سورہ انعام آیت 2 پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا تاکہ انسان تکامل کے مراحل طے کرے، اور ایک مدت اس کے پاس بھی ہے، فقط وہی اس سے آگاہ ہے کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، لایا ہوا نام وہی ہے جو اس رات فرشتہ موت کو بتا دیا گیا، اور یہ وہی ہے کہ خداوند نے فرمایا، اذا جاء اجلهم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون سورہ یونس آیت 49۔ جب ان کی اجل موت پہنچ جائے اور ان کی موت کا حکم صادر ہو جائے تو نہ وہ ایک ساتھ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تقدیم۔ یہ وہی ہے کہ شب قدر جس کا ملک الملک کو بتا دیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو مشیت خدا سے وابستہ ہے، اگر وہ چاہے تو اسے آگے لے جائے اور اگر چاہے تو پیچھے ڈال دے۔ تفسیر العیاشی جلد 1 صفحہ 354، بحار الانوار جلد 94 صفحہ 25 حدیث 60۔ تشییع جنازہ کے وقت کیسے چلنا چاہیے؟ علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اگر میں تشییع جنازہ میں جاؤں تو کیسے چلوں؟ کیا میں جنازے سے آگے چلوں یا پیچھے، یا دائیں طرف یا بائیں طرف؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ مخالف ہو تو اس کے برابر مت چلو، کیونکہ عذاب کے فرشتے انواع و اقسام کے عذاب سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ علل شرائع جلد 1 صفحہ 287، بحار الانوار جلد 78 صفحہ 33۔ شیعہ میت پر کیوں 5 اور غیر شیعہ 4 تکبیریں کہتے ہیں؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہم کس دلیل کی بنا پر جنازے پر 5 تکبیریں اور مخالفین 4 کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جن پر اسلام کی بنیاد ہے وہ 5 ستون ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ہم اہل بیت کی ولایت۔ خداوند متعال نے ان 5 میں سے ایک کے معادل ایک تکبیر قرار دی ہے۔ چونکہ آپ لوگوں نے ان 5 ستونوں پر ایمان لایا ہے، لہٰذا تمام مردوں پر 5 تکبیریں پڑھتے ہو، اور تمہارے مخالفین نے ان میں سے 4 کا اقرار اور 1 کا انکار کیا ہے، لہٰذا وہ اپنے مردوں پر 4 تکبیریں پڑھتے ہیں۔ علل شرائع جلد 1 صفحہ 286، بحار الانوار جلد 78 صفحہ 343 حدیث 4۔
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔